سفر المظفر کے مہینے کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 25 سفر المظفر کو آپ کا وصال با کمال ہے۔ 10 شوال المکرم 1856 کو آپ بریلی شریف کے ایک محلہ جسولی کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 4 سال کی عمر کے اندر ناظرہ قرآن پاک مکمل فرمایا۔ 6 سال کی عمر کے اندر پہلی مرتبہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر فرمائی۔ 8 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ آپ نے ہدایت النحو کی عربی شرح لکھی اور وراثت کا مسئلہ لکھا۔ 10 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ نے تمام علوم نقلیہ اور عقلیہ ان سے فراغت حاصل کی اور مکمل آپ عالم بن چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ کے استاد گرامی آپ کو زبر پڑھا رہے تھے، لیکن آپ ہر مرتبہ زیر پڑھتے تھے۔ آپ کے دادا جان قریب موجود تھے، وہ سمجھ گئے اور ایک قرآن پاک کا نسخہ منگوایا اور اس کے اوپر دیکھا کہ واقعی ہی زبر کی جگہ پر اصلی نسخے میں زیر لکھی ہوئی ہے، اور جو قاری صاحب پڑھا رہے تھے جس نسخے سے وہاں پر کاتب کی غلطی کی وجہ سے زبر لکھی گئی تھی۔ آپ کے دادا آپ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا کہ تم جو ہے زبر کو زیر کیوں پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ میں زبر پڑھنا چاہتا تھا لیکن میری زبان پہ وہ جاری نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی بچپن کا عالم ہے، قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہے ہیں، جب آپ کے استاد آپ کو علی با تا سا پڑھاتے رہے، پھر اس کے بعد جب استاد گرامی نے پڑھایا لام الف تو آپ جو ہے خاموش ہو گئے۔ آپ کے دادا کہنے لگے بیٹا پڑھو لام الف۔ آپ نے عرض کی کہ یہ لفظ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ فرمایا بیٹا وہ جو آپ نے پڑھا تھا الف با تا سا، اس کے اندر جو الف اور لام آیا تھا وہ مفرد حروف تھے، اور یہ جو ہے یہاں مرکب ہے لام الف، اکٹھا ملا کر جو ہے اس کو لکھا گیا ہے۔ پھر آپ خاموش رہے۔ آپ نے سوال کیا کہ ان کو مرکب کیوں لکھا گیا؟ تو آپ کے دادا جان نے جواب دیا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ یہاں پر الف جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی، لہذا اس سے پہلے لام لے آئے۔ پھر آپ نے سوال کیا اگر الف کے ساتھ لانا تھا تو با کو لے آتے، تا کو لے آتے، ڈائریکٹ جو ہے وہ لام کو جا کر کیوں لے کر آئے؟ تو فرمایا کہ بیٹا جب الف لکھا جاتا ہے نا الف تو درمیان میں لام آتا ہے، اور جب لام لکھا جاتا ہے تو درمیان میں الف آتا ہے، تو اس جو ہے وہ مناسبت کی وجہ سے جو ہے یہاں پر الف کے ساتھ لام کو لے کر آئے، اور اس کے بعد آپ کے دادا جو ہیں انہوں نے آپ کو سینے کے ساتھ لگایا اور پیار کیا۔ ایک مرتبہ قبلہ قاری صاحب کہنے لگے کہ بیٹا سچ سچ بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں الحمدللہ انسان ہی ہوں، لیکن میرے اوپر جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک مرتبہ قبلہ قاری صاحب
وہ بچوں کو کلاس پڑھا رہے تھے کہ ایک بچے نے آتے ہی یہ کہا السلام علیکم، تو جو آپ کے قاری صاحب تھے انہوں نے کہا جیتے رہو بیٹا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ قبلہ استاد گرامی، السلام علیکم کا جواب جو ہے وعلیکم السلام ہوتا ہے، السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے، جیتے رہو بیٹا نہیں ہوتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بچپن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی فراست جو ہے وہ عطا فرمائی تھی۔ آج ہم اپنے آپ کو سنی، حنفی، بریلوی کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا مسلک سنی ہے، اور طریقت کے اندر اپنے آپ کو ہم قادری کہتے ہیں، اور جن کے نظریات ان کے ہم پیروکار ہیں وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں۔ آپ بریلی شریف سے تعلق رکھتے تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں کہ بریلوی مکتب فکر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ آپ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے دین کا آپ نے بڑا کام کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے جسم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر میرے دل کو جو وہ دو ٹکڑے کیا جائیں تو ایک ٹکڑے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے ٹکڑے کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب ہے، اور جس کو یہ سمجھو کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سے بھی توہین کرتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی سے اس طرح نکال دو کہ جس طرح دودھ سے مکھی نکال کر باہر پھینک دی جاتی ہے، خواہ وہ تمہارا کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، خواہ تمہارا باپ ہو، تمہاری اولاد ہو، تمہارا استاد ہو، تمہارا پیر ہو، کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں، جس کو حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام نہیں، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہیں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر مجھے برا بلا کہتے ہیں، ساری زندگی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا ہے آپ نے، اور آپ اس دفاع کے اندر جو بد مسلک لوگ تھے وہ آپ کو گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضور لوگ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جتنی دیر یہ مجھے برا بلا کہیں گے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دار کا کتا ہوں اور حضور علیہ السلام کی عزت کے سامنے ڈال ہوں، تو ان کی زبانوں کا رخ میری طرف ہوگا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاضل بریلوی آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا، جس ترجمے کو کہا جاتا ہے کنز الایمان شریف، کنز الایمان شریف کہا جاتا ہے، اور وہ ترجمہ ایسے نہیں لکھا کہ آپ بالکل فارغ رہتے تھے تو آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھ دیا، بلکہ نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی آدمی انہوں نے درخواست کی کہ حضور قرآن پاک کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ بار بار آپ کہتے رہے کہ میری مصروفیات اتنی ہیں کہ ترجمے کے لیے وقت نہیں۔ انہوں نے جب حد سے زیادہ اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اچھا جس وقت میں دوپہر کے وقت کیلولہ کرنے لگوں یا رات کو سونے لگوں تو سونے سے پہلے تم قلم دوات لے آنا، میں تمہیں ترجمہ جو ہے وہ لکھا دوں گا۔ تو اسی طرح معمول جاری رہا اور آپ جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھواتے رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر صرف اسی بات کے اوپر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنز الایمان شریف لکھا ہے، کنز الایمان شریف قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے، کروڑوں دنیا اور سنیوں کے گھروں کے اندر وہ قرآن پاک کا ترجمہ جو موجود ہوتا ہے۔ اگر محاسن کنز الایمان کہ کنز الایمان کی خصوصیات لکھیں تو یقین کریں اگر اس کے اوپر گفتگو کریں تو گھنٹوں جو ہے اسی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ترجمہ دیکھیں اور باقی جو مسلک والے لوگ ہیں ان کے ترجمے دیکھیں،
اور آپ ان کا کمپیریزن کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جب دوسرے لوگ تھے انہوں نے قرآن پاک کا ترجمے کیے، تو جب اللہ کے بارے میں بات آئی تو اللہ کی شان کا لحاظ نہ رکھا، نبی پاک کی بات آئی تو حضور علیہ السلام کی شان کا لحاظ نہ رکھا، صحابہ کرام کی بات آئی تو صحابہ کرام کی شان کا لحاظ نہ رکھا، اللہ کے بارے میں بات آئی وما کروا وما کر اللہ، ایک آیت میں پڑھتا ہوں وما کروا وما کر اللہ، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشن، دوسرے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے مکر کیا اور مکر کی چال چلی، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھیں، آپ نے یہاں پر لکھا وہ مکروں کہ کافروں نے مکر کیا، وہ مکر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مکر کی ان کو سزا دی، کافروں کے مکر کی ان کو سزا دی۔ ایک اور آیت ہے، ایک آیت ہے اللہ یستہزئ بہم، تو دوسرے لوگوں نے یہاں پر ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے کہ اللہ مذاق اڑانے سے پاک ہیں، اللہ مذاق اڑانے سے پاک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ منافقوں اور کافروں کو ان کے مذاق کی سزا اور مزہ ان کو چکھائے گا، ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ کتنا نفیس ترجمہ ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس آیت کو ہی لے لیں اور باقی دنیا کے ترجمے پڑھ لیں اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھ دیں تو پتہ چلے گا کس محبت کے ساتھ آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا۔ آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت کے اندر وارفتہ پایا، فَهَدَىٰ، اور منزل مقصود تک پہنچایا۔ باقی لوگ جو ہیں یہاں پر غلط ترجمے کرتے رہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ وہ گمراہی کرتے رہے، نقل کفر نباشا، اور وہ یہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کے اندر وارفتہ پایا، انتہا درجے کا پایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ دنیا کا کوئی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، پہلے بسم اللہ شریف جب آپ دیکھتے ہیں تو دنیا کے ترجموں کے اندر لکھا ہوتا ہے شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں، لیکن کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ جو ہے نا شروع اللہ کے نام سے، یہ تو گرامر کے روح سے ہی جو ہے نا وہ غلط ہے۔ بسم اللہ میں جار مجرور جو اشرف کے بھی متعلق کریں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ تعالی فهو ابتر، کہ جو نیک کام اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ باقی لوگ ترجمہ کرتے رہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اگر کوئی لڑکی ترجمہ پڑھ رہی ہو، کوئی عورت ذات ترجمہ پڑھ رہی تو وہ کیا کرے گی؟ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اگر کوئی مارکیٹ سے ترجمہ خریدنا ہے تو سب سے پہلے کھول کر ٹائٹل کے اوپر ہی دیکھ لیا کریں کہ بسم اللہ کا انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ تو یہ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کنز الایمان شریف پڑھیں، خود بھی پڑھیں، دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی پاک کی حدیث سے کتنی محبت تھی کہ جب آپ پہلی مرتبہ حج سے واپس آئے، پہلی مرتبہ حج سے واپس آئے تو جہاز کے اندر جو ہے وہ دریا میں تھے، بحری جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو 3 دن تک جو ہے وہ طوفان آیا بڑا سخت، حتیٰ کہ آپ کی والدہ وہ بھی گھبرا گئیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہ، اس جہاز کو کچھ نہیں ہوگا، یہ ڈوبے گا نہیں۔ کہا بیٹا تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ میں جب سوار ہونے لگا تھا تو میں نے حضور علیہ السلام کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے سواری کی دعا پڑھ لی تھی کہ حضور نے فرمایا جب بندہ سواری پر سوار ہو یہ دعا پڑھ لے، کشتی پر سوار ہو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت سے محفوظ فرمائے گا۔ جب آپ پہلے حج کرنے کے لیے گئے، آپ کو سخت ترین بخار تھا
اوپر سے بارش آ گئی، آپ طواف کر رہے تھے، لوگ کہنے لگے آپ تو سخت بیمار ہیں اور بارش آ گئی ہے، بیماری زیادہ ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک کا فرمان پڑھا ہے، جو بندہ حالت بارش میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی دریائے رحمت کے اندر تیرتا ہے، اللہ کی دریائے رحمت کے اندر وہ غوطے لگاتا ہے۔ کسی نے کہا یہ حدیث تو ضعیف ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو یہاں پر آ کے بات کر رہا ہے ضعیف ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کی نسبت تو میرے مصطفیٰ کی طرف چلی گئی ہے، اعلیٰ حضرت کا ایمان تو اس کے اوپر بڑا قوی ہے، ایمان تو میرا مضبوط ہے۔ وہاں پر آپ سے وہابیوں نے جو سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر مطالعے کے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تھا الدولۃ المکیہ۔ 8 گھنٹوں کے اندر آپ نے یہ کتاب لکھی اور پورے علماء عرب جو ہیں وہ اس بات کے اوپر حیران تھے کہ آپ نے بغیر مطالعے کے بیماری کی حالت میں یہ علم غیب کے اوپر اتنی بڑی کتاب لکھی ہے کہ آج 100 سال 106 سال گزر چکے ہیں، آج تک جو ہے وہ اس کتاب کو کوئی جواب نہیں لا سکا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فتاوی رضویہ شریف دیکھیں تو جس کے اندر 206 رسالے ہیں، 206 رسالے ہیں اور اس کی تخریج کی گئی ہے تو 22,000 صفحات بنے ہیں، 22,000 صفحات ہیں۔ یہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوالات کیے گئے آپ نے ان کے جوابات دیے، اور جس کو آج فتاوی رضویہ شریف کہتے ہیں، 30 جلدوں کے اندر یہ کتابیں ہیں۔ اگر لائبریری میں پڑھی ہو تو پتہ چلتا ہے۔ تو ایک طرف فتاوی عالمگیری تھا جو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اس نے لکھوایا، 1400 علماء اکٹھے کیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور کہا فقہ حنفی کے اوپر مضبوط فتاوی لکھا جائے، تو 1400 علماء نے اکٹھے ہو کر فتاوی لکھا جس کو کہا جاتا فتاوی عالمگیری۔ کیا کہتے ہیں؟ فتاوی عالمگیری۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی اکیلے لکھا ہے اور اس کا نام ہے فتاوی رضویہ، اور میں نے آپ کو بتایا اس کے صفحوں کی تعداد جو وہ 22,000 ہے، 22,000 صفحوں کی تعداد ہے۔ اور یقین کریں آپ جو 8-10 سال عالم دین بن جاتے ہیں ان سے بھی ان کتابوں کے نام بھی نہیں پڑھے جاتے جو اعلیٰ حضرت نے عربی کے اندر لکھے ہیں۔ اور میں اگر ان کی تفسیر بیان کروں، ڈیٹیل بیان کروں تو اسی مسئلے کے اوپر یہ ساری بات جو وہ چلی جائے گی۔ یوٹیوب کے اوپر عام طور پہ ملتا ہے فتاوی رضویہ ہیں، پہلی جلد کی خصوصیات، دوسری کی خصوصیات، تیسری کی خصوصیات، چوتھی کی خصوصیات، اور اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے جو اس وقت کے فتنے تھے، قادیانیوں کا فرقہ، وہابیوں کا فرقہ، دیوبندیوں کے فرقے، اور جتنے جو وہ فرقے تھے وہ سارے فتنے جو تھے ان تمام فتنوں کا آپ نے جو وہ رد فرمایا ہے، اور ہر ایک کے اوپر آپ نے مستقل کتاب لکھی ہے۔ پاکستان بنا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، وہاں فتاوی رضویہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 2 قومی نظریے کے اوپر آپ کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے آپ کا علم شاہکار قرآن کریم، قرآن کریم کا ترجمہ جسے ہم کہتے ہیں کنز الایمان شریف، اور یہ ترجمہ پوری دنیا کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ایون کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے الازہر یونیورسٹی، وہاں پر بھی یہی ترجمہ سبقاً جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو دیکھنا ہو تو فتاوی رضویہ شریف کو دیکھ لیں کہ وہاں پر آپ سے جو سوالات پوچھے گئے آپ نے ان کے جوابات دیے۔ میں ایک آدھ مسئلہ کرتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ سے سوال کیا گیا کہ وضو کے تو 4 فرض ہیں، ہاتھوں کو دھونا، منہ کو دھونا، مسح کرنا، پاؤں کو دھونا، تو یہ فرضوں سے پہلے جو کلی کی جاتی ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ اور فرضوں سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کی حکمت یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے اس پانی سے وضو کریں جو پانی پاک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پاک پانی۔ اور پانی کی پاکی کے 3 طریقے ہیں معلوم کرنے کے کہ یہ پانی پاک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پانی کا رنگ نہ بدلے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ذائقہ نہ بدلے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خوشبو نہ بدلے۔ کہا کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں سب سے پہلے
تو یہ پتہ چل جاتا ہے، ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں اس کے رنگ کا پتہ چل جاتا ہے یہ پانی کا رنگ کیسا ہے۔ اور جب کوئی بندہ نبینا ہو اس کو رنگ کا بھی نہ پتہ چلے تو جب وہ کلی کرے گا تو ذائقے سے پتہ چل جائے گا کہ اس پانی کا ذائقہ کیسا ہے۔ اور اگر پھر بھی نہ پتہ چلے، زبان میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، فرمایا پھر ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تاکہ پتہ چل جائے اس کی خوشبو کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے کرنے تو میرے فرض ادا ہیں، پہلے میرے محبوب کی سنت پر عمل کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات کے اندر مقام اور مرتبہ اور شان کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حکمت کیا ہے۔ کتنی کتابیں ہیں اور کتنے ہی نظریات ہیں، کیونکہ میں یہ نہیں کہ کوئی تکبر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بلا مبالغہ میں نے ساری عمر اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے اور آپ کی کتابیں میرے ذہن کے اندر ہیں کہ کس طرح آپ نے سائنس کے اوپر کام کیا ہے اور کس طرح آپ نے میتھ کے اوپر کام کیا، حدیث کے اوپر کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، اس کا نام تھا سر ضیاء الدین مدنی، وہ یورپ کے اندر پڑھا تھا بڑے بڑے انگریزوں کے پاس اور بہت بڑا ریاضی دان تھا۔ ایک میتھ کا مسئلہ اس سے حل نہیں ہو رہا تھا، وہ مسئلہ حل کرانے کے لیے اس نے ارادہ کیا میں جرمن میں جاؤں گا، اور پکا ارادہ تھا جرمنی جانے کا۔ تو ان کے دوست سلمان انہوں نے کہا کہ اتنی دور جو جانا ہے تو انڈیا کے اندر بریلی شریف چلے جائیں، وہاں پر امام احمد رضا ہیں، ان سے سوال پوچھ لیں۔ کہ وہ مولوی ہے چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ان کو کیا پتا ریاضی کیا ہوتی ہے۔ تو اس نے جو ہے کہا میں نے نہیں جانا۔ تو سید سلمان رضوی کہتے رہے نہیں، میں نے ان کو اصرار کیا اب جائیں تو صحیح، ایک مرتبہ میرے کہنے پہ امام احمد رضا کے پاس جائیں تو صحیح۔ خیر وہ ڈاکٹر جب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، سلام کلام ہوئی، بیٹھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کس کام کی غرض سے آئے؟ کہا کہ نہیں وہ مسئلہ بڑا لمبا ہے، میتھ کا مسئلہ اتنی جلدی میں کیسے آپ کو بتا دوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے بتاؤ تو صحیح۔ وہ سر ضیاء الدین جو ہے وہ بتا نہیں رہا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میتھ کا مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کاغذ قلم لیا، اسی وقت اس کا سوال حل کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا آپ نے یہ میتھ پڑھی کہاں سے ہے؟ آپ نے یہ لغات پڑھی کہاں سے ہے؟ آپ نے علم توقید پڑھی کہاں سے ہے؟ اس مسئلے کے حل کے لیے میں تو جرمن جا رہا تھا اور آپ نے یہاں پر اس کو حل کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں بچہ تھا نا، بچپن کے اندر میں میتھ حل کر رہا تھا، جمع تفریق کے سوال حل کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ حل کر رہا تھا شرح چغمینی، یہ درس اندامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، شرح چغمینی حل کر رہا تھا۔ تو میرے والد آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ کیا میتھ کے اندر سر کپا رہے ہیں، اس کو چھوڑو، اللہ کے نبی کا دین پڑھو، اللہ تعالیٰ نبی کے گھر سے تمہیں یہ سارے علم ویسے ہی عطا فرما دے گا۔ فرمایا پھر میں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھا اور اسی کے اوپر پیرا دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن دل دماغ کو کھول دیا۔ اور کہا کہ پھر میں نے اس کے بعد دنیا کے کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، کوئی وراثت کا مسئلہ آیا، میں نے اسی وقت کاغذ قلم اٹھایا، بسم اللہ شریف پڑھی، تو اسی وقت میں نے اس کا جواب جو وہ لکھ کر نوٹ کر دیا۔ ذرا غور کریں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے نعت شریف لکھی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعت شریف کے اندر کلام ہے اور بہت بڑا کلام ہے، فتاوی رضویہ کی تو میں نے آپ کو ایک آدھ مثال دی ہے نا۔ تو اس کلام کا نام ہے حدائق بخشش۔ کیا نام ہے؟ حدائق بخشش، یہ کلام کا نام ہے جس کے اندر اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، ٹھیک ہے۔ اور نعتیں ایسی ہیں کہ ہر شعر قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر ہے یا کسی حدیث پاک کی تشریح نظر آتی ہے، کہ ہر شعر ایسا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ آپ کے دور کے اندر ایک شخص نے کہا کہ جس کا نام علی، جس کا نام محمد ہے، معاذ اللہ مار کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا، آپ نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب کسی نے کہا کہ جس کا نام محمد ہے وہ کوئی مختار نہیں، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں،
وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جس کا نام محمد ہے اس کی اتنی عزت کرو جتنی گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ قلم اٹھاتے ہیں، نعت لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس ایبے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ کے پاس دو آپ کے ساتھی آئے، ایک کا نام تھا سید ارشاد علی اور دوسرے کا نام تھا ناطق، مولانا ناطق۔ یہ دونوں عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ ساری زندگی اردو کی نعتیں لکھی ہیں، کبھی آپ نے 4 زبانوں کے اندر کوئی نعت لکھی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے تو کبھی نہیں لکھی، نہ میری طرز ہے یہ، نہ میرا رنگ ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم فرمائش کرتے ہیں 4 زبانوں کے اوپر نعت لکھ کے دکھائیں۔ کتنی زبانوں کے اوپر ہے؟ یہ تو میں پوری دیگ میں سے ایک دانہ بھی آپ کو بھی نہیں دکھا رہا کہ آپ کو جب کہا کہ 4 زبانوں کے اوپر نعت لکھو تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیٹھے بیٹھے قلم لیا اور آپ نے نعت لکھی، ناشری لکھی، لم یاتی نذیر کا فی نادارین مثلے تو نشرن پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سواں ہے شہید دوسرا جانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یاتی نذیر کا فی نادارین۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح ہے تو آپ فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کا فی نازارین کہ آپ کی مثل جو ہے کائنات کے اندر اللہ نے کو پیدا ہی نہیں فرمایا، کائنات کے اندر آپ کی مثل کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو وعدے کے مطابق وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ دل تو بڑا کرتا تھا کہ میں اور بھی باتیں کروں۔ آپ جو دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے، پہلی رات معاجہ شریف کے اوپر کھڑے ہوئے، معاجہ شریف میں کھڑے ہوئے، باب السلام سے جب لوگ سلام کرتے ہیں تو آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے التجا کی یا رسول اللہ میں نے آپ کی زیارت کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں ساری رات کھڑے رہے، ساری رات کھڑے رہے لیکن حضور کی زیارت نہ ہوئی۔ اگلے دن آپ دوبارہ آئے اور آپ نے ایک نعت لکھی، نعت یہ لکھی کہ وہ صبح لالہ زار پھرتے ہیں، وہ صبح لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، کوئی تجھ سے کیوں پوچھیں تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب آپ نے یہ کلام لکھا سرکار کے روزے پہ حاضر ہوئے، معاجہ شریف کے سامنے تھے، دست بستہ حاضر تھے، فرماتے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور جتنے حجابات تھے وہ تمام اٹھ گئے، تمام پردے اٹھ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عالم بیداری کے اندر اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت ایسے نہیں کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ایسے نہیں کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ نعت لکھنی ہے نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب حضور کو ساری کائنات میں اعلیٰ افضل اور اولا مانا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی پھر یہ نام ملا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی چلے جائیں، جب بھی نبی کی بات آئے گی، حضور کے اوپر سلام کی بات آئے گی تو لوگ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کا لاکھوں سلام، لاکھوں کروڑوں لوگ حضور کے اوپر ہر جمعے کو درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو جو حضور کے اوپر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ کا لکھا ہوا سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک نے حضور علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت کو ساری کائنات میں جو ہے اعلیٰ بنایا اور افضل بنایا اور آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اور آپ کو مشہور کر دیا۔ جس طرح کسی نے آپ خود فرماتے ہیں سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، نام جس نے اے رضا تمہارا روشن کر دیا، سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، نام جس نے اے رضا روشن تمہارا کر دیا۔ سامعین محترم، ہمیں کم از کم اس دور کے اندر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سنیوں کے عقیدے کیا ہیں
اگر کچھ نہیں پڑھ سکتے نا تو کم از کم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں. اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو کبھی کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکے گا. یہ جو آج مجھے کوئی لاکھ آ کے دلیلیں دیں جی قادیانی ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں، فلاں سائنسدان یہ کہتا ہے، فلاں ریاضی دان یہ کہتا ہے، فلاں محدث یہ کہتا ہے، فلاں مفسر یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں تمہاری جتنی تحقیقات ہیں وہ ساری کی ساری گٹر کے اندر ڈالتے ہیں کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی تائید فرما دیں، جس کو حضور خود اپنی زیارت فرما دیں، اور جن کے جنازے کے اوپر نبی پاک خود تشریف لے آئیں، حضور کے صحابہ تشریف لے آئیں، اس سے بڑھ کر ہم کسی کی کوئی بات سننے کے قابل ہے نہیں ہے. ہم کسی کی کوئی بات نہیں سنتے، کہتے فلاں نے یہ کہا، فلاں آج کے دور کے اندر یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہنے سے مجھے بڑی تکلیف ملتی ہے. میں نے کہا یہ موضوع بڑا لمبا تھا، ہمیں تو وقت ہی بات تھوڑا سا ملتا ہے. جی میں نے میری بات ساری ختم ہو گئی، پچھلے جو میں بات کرنے لگا تو کہہ دیے جی ٹائم ہو گیا، جی ٹائم ہو گیا. لوگ بھاویں ساری رات فلماں وہندے رہن، وہ کوئی کہن پرواہ نہیں.